قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں ایک غریب صحابی کا ایک واقعہ سنانے والا ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے کے لیے گئے تھے، اور یہ واقعہ میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں سنانے والا ہوں، کوئی قصہ اور کہانی نہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مکمل دل جمعی کے ساتھ مکمل گفتگو کو سماعت کریں۔ انشاءاللہ الرحمن بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا، اور مکمل گفتگو سننے کے بعد اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں، یہ جو واقعہ میں آپ حضرات کو سنانے والا ہوں، یہ واقعہ حدیث پاک کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف کتاب الزکوٰۃ اور حدیث نمبر 1641 کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اطمینان اور سکون سے پہلے حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آیا۔ غریب انسان تھے اور قبیلہ انصار سے ان کا تعلق تھا۔ غربت کی وجہ سے، اب وہ کتنے غریب تھے وہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، تو غربت کی وجہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے تشریف لائے۔ جب وہ انصاری جو غریب تھے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ تو وہ انصاری غریب انسان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ایک کمبل ہے جس میں سے ہم کچھ اوڑھتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنے غریب صحابی تھے، کتنے غریب تھے کہ صرف اوڑھنے کے لیے ایک کمبل ہے، بچھانے کے لیے بھی وہی کمبل ہے، اس کو بچھا بھی لیتے ہیں اور اسی میں سو بھی جاتے ہیں، اور پانی پینے کے لیے ایک پیالہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ذرا اندازہ کیجئے کتنے غریب تھے۔ آج اگر اتنی غربت کسی کو آ جائے تو وہ مانگتے نہیں تھکتے، اور پھر مانگتے مانگتے مانگنے کی ایسی عادت لگ جاتی ہے کہ مانگتے مانگتے لوگ عالیشان گھر بنا لیتے ہیں، زمین خرید لیتے ہیں، پھر بھی مانگنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ مگر سنو پیارے، آگے کیا ہوا؟ جب انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک کمبل ہے جس میں سے کچھ میں اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ
بچھا لیتا ہوں اور ایک پیالہ ہے جس سے پانی پی لیتا ہوں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، وہ دونوں میرے پاس لے آؤ۔ اللہ اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر میں جو کمبل ہے جس کو تم اوڑھتے ہو اور بچھاتے ہو سونے کے لیے، اور وہ جو پیالہ ہے جس سے تم پانی پیتے ہو، وہ دونوں میرے پاس لے آؤ۔ ذرا اندازہ کیجیے، انہوں نے کوئی جو ہے یہاں پر اعتراض نہیں جتایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حکم فرمایا انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ چنانچہ وہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا۔ وہ اپنے گھر گیا، کمبل اور پیالہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ جب وہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو، یعنی کمبل کو اور پیالہ کو، اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا، یہ دونوں کون خریدے گا؟ صحابہ کرام کی جماعت وہاں پر موجود تھی۔ جب وہ غریب انصاری اپنے گھر سے کمبل اور پیالہ لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے صحابہ کرام کے درمیان ان دونوں چیزوں کو لے کر فرمانے لگے کہ ان دونوں چیز کو کون خریدے گا، یعنی اس کمبل کو اور اس پیالی کو کون خریدے گا؟ اللہ اللہ۔ اب آپ دیکھیے، ایک آدمی بولا، وہاں پر جو صحابہ کرام موجود تھے ان میں سے ایک بولے، میں 1 درہم میں خرید لیتا ہوں، ان دونوں چیز کی قیمت میں 1 درہم دے دیتا ہوں، آپ مجھے عطا فرما دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 1 درہم سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اس کو کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں 1 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہتے ہیں 1 درہم سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ اب آپ دیکھیے، 2 بار یا 3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ 1 درہم سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ تو ایک شخص بولا، اب دوسرا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ دونوں چیزیں دے دیں، یعنی 2 درہم میں کمبل اور پیالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دی، اور اس سے درہم لے کر انصاری کو دے دیے اور فرمایا، اب کمبل اور پیالہ کے بدلے میں جو 2 درہم ملا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب انصاری کو، جن کے پاس اوڑھنے اور بچھانے کے لیے صرف ایک کمبل تھا اور پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا، اس کے بدلے میں جو 2 درہم ملا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں درہم اس غریب انصاری کو عطا فرما دیے۔ عطا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ غور سے سنیں،
اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا ان میں سے 1 درہم کا غلہ خرید کر اپنے گھر میں ڈال دو اور 1 درہم کی کلہاڑی لے آؤ۔ اللہ اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب انصاری سے کہا یہ 2 درہم لو اور 1 درہم کا غلہ خریدو، یعنی کھانے کا انتظام کرو، اپنے گھر والوں کے لیے غلہ خرید لو 1 درہم کا، اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر لے آؤ۔ اللہ اللہ، اب آپ آگے سنیں، وہ کلہاڑی لے کر وہ غریب انصاری 1 درہم کا غلہ خریدتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو دے دیتے ہیں، اور 1 درہم کا وہ انصاری غریب کلہاڑی خرید کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں 1 لکڑی ٹھونک دی۔ کلہاڑی وہ خرید کر 1 درہم سے لے آئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لکڑی اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی پر ٹھوک دی۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی پر لکڑی ٹھوکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو۔ اللہ اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب انصاری کے لیے کس طرح روزی روٹی کا انتظام کروایا، ذرا غور کیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب انصاری کا بھلا کیسے کیا؟ وہ مانگنے آیا تھا، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسا راستہ بتایا کہ وہ محنت بھی کرے، مزدوری بھی کرے، جس کی وجہ سے ان کا گھر بار بھی چلے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی پر اپنے ہاتھ سے لکڑی ٹھوکی اور فرمایا کہ اس کے ذریعے سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اس کو مارکیٹ میں، بازار میں بیچو، اور اس کے ذریعے سے اپنے گھر بار کا انتظام کرو۔ اللہ اللہ، ہمیں اور آپ کو یہاں سے یہ پیغام لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی غریب بھائی ہمارے پاس کبھی ہاتھ پھیلاتا ہوا آئے تو ان کی مدد بھی کریں، اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسا اپائے ہو، کوئی ایسا طریقہ ہو، یا کوئی ایسا انتظام ہو کہ ہمارا وہ بھائی مانگنے سے بچ جائے، ہم کوئی ایسا کام کا انتظام ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ کام کاج کر کے اپنے گھر بار کو چلائے، تو ہمیں اس کام میں اس بندے کو لگا دینا چاہیے۔ مگر آج کا معاملہ الٹا ہے۔ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں مانگتا ہے تو مانگتا رہے، یہ کبھی آگے نہ بڑھے، بلکہ آج تو انسان کا نظریہ ایسا بن گیا ہے کہ کوئی انسان کما رہا ہے، مزدوری کر کے اپنا گھر بار چلا رہا ہے، تو آج ایک انسان سوچتا ہے کہ یہ فقیر ہو جائے، یہ مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ اللہ، میرے بھائیوں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جن کا سبق یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک غریب انسان مانگنے آتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی مدد فرماتے ہیں، ایسی مدد فرماتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی کا انتظام کروا دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے طریقے سے کہ وہ محنت بھی کرے اور کام پہ بھی لگ جائے اور ان کا گھر بار بھی چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ اللہ، اب آپ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب انصاری نے 1 درہم سے کلہاڑی خریدی،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ رسول کریم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی پر لکڑی ٹھوک دی اور پھر ہدایت فرمائی۔ رسول کریم نے راستہ بتایا، طریقہ بتایا کہ جاؤ اس کلہاڑی کو لے کر کے جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ اور بیچو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ اللہ اللہ، 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، یعنی بار بار یہاں پھر آ کر کے مانگنے نہ شروع کر دینا، بلکہ جاؤ محنت کرو، محنت کرو، مشقت کرو، اللہ نے طاقت دی ہے اس کا استعمال کرو۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا آگے سنیں۔ کہتے ہیں وہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر گیا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بیچتا رہا۔ وہ انسان گیا، اس کلہاڑی کے ذریعے سے لکڑیاں کاٹتا اور لکڑیاں کاٹ کر مارکیٹ میں، بازار میں لاتا اور بیچتا رہا۔ پھر جب 15 دن گزر گئے، وہ غریب انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لائے اور 10 درہم اتنے دنوں میں وہ کما چکا تھا۔ کتنا درہم؟ 10 درہم۔ ایسا غریب انسان جن کے پاس 15 دن پہلے 1 درہم تک نہیں تھے، صرف ایک کمبل تھا اور ایک پیالہ، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، کھانے کے لیے گھر میں اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، مانگنے پر مجبور ہے۔ مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی چیزوں کو بچوا کر ان کے لیے ایسا انتظام کروا دیا کہ آج 15 دن کے بعد اسی غریب انسان کے پاس 1 درہم نہیں بلکہ 10 درہم ہے۔ اللہ اللہ۔ اب آپ دیکھیے، وہ انسان جب 15 دن کے بعد آیا، جبکہ وہ 10 درہم کما چکا تھا، اس نے کچھ کا کپڑا خریدا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے 10 درہم میں سے کچھ کا کپڑا خریدا اور کچھ کا غلہ خریدا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں کوئی داغ ہو۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مانگنے سے بہتر ہے کہ آج تم نے محنت و مزدوری کر کے 10 درہم کما لیا ہے، یہ بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں بالکل درست ہے، یہ تمہاری کمائی ہے، یہ تمہاری محنت ہے کہ آج تمہارے پاس کپڑا کا بھی انتظام ہو گیا ہے اور غلہ کا بھی انتظام ہو گیا ہے، اور اب تک تم مانگتے رہتے تو یہ مانگنا تمہارے لیے بہتر نہ ہوتا، کیونکہ یہ مانگنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، اور تم تو اس حالت میں ہو کہ محنت کر سکتے ہو، مزدوری کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگنا صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے درست ہے۔ ایک تو وہ جو نہایت محتاج ہو، بہت زیادہ محتاج ہو، اتنا محتاج کہ وہ کما بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ مانگنے پر مجبور ہے۔ اس کے بعد خاک میں لوٹتا ہو۔ دوسرا وہ جس کے سر گھبرا دینے والے بھاری قرض کا بوجھ ہو، ایسا قرضدار ہے، ایسا قرضدار ہے کہ وہ محنت کر کے بھی اس قرضہ کو ادا نہیں کر سکتا، تو ایسا قرضدار
اگر کسی سے مانگیں تو پھر ان کے لیے مانگنا درست ہے۔ ایک محتاج اور ایک بہت زیادہ قرض دار جو قرض ادا نہیں کر سکتا، اور تیسرا وہ جس پر خون کی دیت لازم ہو اور وہ دیت ادا نہ کر سکتا ہو اور اس کے لیے وہ سوال کرے۔ بس اتنا سمجھیں کہ مانگنا بہت زیادہ محتاج کے لیے، جو کمانے کی اہلیت نہیں رکھتا، محنت نہیں کر سکتا، مجبور ہے، لاچار ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مانگنا درست ہے۔ یا بہت زیادہ قرض دار ہے، اتنا قرض دار ہے کہ محنت و مزدوری کر کے بھی وہ قرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور قرض جس سے لیا ہے یا جس کا قرضہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ تغادہ پر تغادہ کر رہا ہے، وہ مطالبہ پر مطالبہ کر رہا ہے، تو ایسے انسان کو کسی سے سوال کر کے، کسی سے مانگ کر اپنا قرض اتارنا درست ہے۔ مگر آج آپ دیکھیے، عالیشان گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، گھر میں کمانے والا بیٹا ہے، خود کما سکتا ہے، مگر مانگنے کی لت لگی ہوئی، مانگنا پیشہ بنا لیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت و مزدوری کرنا بہتر ہے مانگنے سے۔ اور ایک بات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب انصاری کو محنت و مزدوری کرنے کو کہا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں محنت کیسے کروں، میں مزدوری کیسے کروں، یہ لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤں اور بازار میں کیسے بیچوں، نہیں، بلکہ انہوں نے اس پہ عمل کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، پھر کپڑا بھی خریدا، غلہ بھی خریدا۔ ہمارے علماء کرام کو بھی چاہیے اور ہمارے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، چاہے آپ عالم بن گئے، مولانا بن گئے، حافظ بن گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محنت نہیں کر سکتے، آپ مزدوری نہیں کر سکتے۔ عالم بننے کا نام کیا یہ ہے کہ آپ محنت نہیں کر سکتے؟ مولانا بن جانے کا نام کیا یہ ہے کہ آپ محنت نہیں کر سکتے؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، بڑے بڑے صحابہ کرام نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، تجارت کی ہے۔ علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی تجارت میں اتریں اور حلال طریقے سے تجارت کریں، تجارت میں برکت ہے۔ جب آپ تجارت کریں گے تو معاشی حالات آپ کے بہتر سے بہتر ہو جائیں گے اور آپ خود کفیل بن جائیں گے۔ یہ سماج والے کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ عالم ہو گیا ہے، مولانا ہو گیا ہے، حافظ ہو گیا ہے اور تجارت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، محنت اور مزدوری کرنا یا تجارت کرنا یا بزنس کرنا کیا جاہل لوگوں کا کام ہے؟ عالم اگر، پڑھا لکھا آدمی اگر تجارت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑا کمال ہے۔ صحابہ کرام نے تجارت کیا ہے، صحابہ کرام نے محنت و مزدوری کی ہے، تو کیا صحابہ کرام کے سامنے آج کے مولانا کی کوئی حیثیت ہے؟ جب بڑے بڑے صحابہ کرام محنت کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، تو آج کا مولانا کرے تو کون سی بڑی بات ہے؟ صحابہ کرام تجارت کریں اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے آج کا مولانا تجارت کرے تو یہ کون سی بری بات ہے؟ بلکہ یہ تو اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھاؤ۔ اگر آپ کا، ہمارا کوئی غریب بھائی ہے جو مانگتا ہے لیکن وہ کما سکتا ہے، وہ محنت کر سکتا ہے اور ہمارے پاس اس کے لائق کوئی کام ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کو اس کام میں لگا دیں تاکہ وہ مانگنے سے بچ جائے اور محنت کر کے، مزدوری کر کے اپنا گھر بار چلائے۔ اور ہمارے بھائیوں کو بھی چاہیے
کہ اگر آپ محنت کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں تو مانگنا چھوڑیں اور محنت و مزدوری کر کے اپنے گھر بار کو چلانا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، سب کو نیک بنائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر اور صحابہ کرام کی سیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔